على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وهي الأمراض والاسقام والآلام والمصائب والنوائب. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ الی آخرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت کو قبل اس کے کہ تمہارا ابتلا اور امتحان اور اختبار کیا جائے بغیر امتحان کے، بغیر ابتلا کے؟ جیسے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی تو بڑے بڑے ابتلا آئے، بڑے بڑے امتحان آئے، اور وہ ابتلا اختبار کبھی بیماری دے کر ہوتا ہے، کبھی کوئی شدید قسم کی بیماری، کبھی تکلیفیں، کبھی درد، کبھی مصائب، کبھی مصیبتیں. تو یہ مختلف آلام کے طریقے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، دار الامتحان بنایا ہے، تو اپنے بندوں کا بھی وہ امتحان فرماتے ہیں. اور امتحان میں جو پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو فیل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. تو اس لیے اب اس امتحان اور آزمائش کے کئی طریقے ہیں. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا کبھی ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں خوف سے کہ دشمن چڑھ دوڑا، ہر وقت خوف ہے، جنگ ہے، قتل ہے، آدمی خوف عذاب میں مبتلا ہے. اور کبھی اس طرح امتحان کرتے ہیں والجوع کہ فصل ہم نے برباد کر دیے، اب کھانے کو نہیں ملتا. ویسے فرمایا والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات. اور کبھی مال میں بیماری آ گئی، مال ختم ہو گئے. کبھی ثمرات، باغات میں بیماری آ گئی، باغات ختم ہو گئے. یہ سب اللہ کے امتحان ہیں اور مختلف طریقے ہیں اس کے اپنے بندوں کو آزمانے کے. اور اس کے بعد فرمایا لیکن ان امتحانات میں جو کھڑا ہو کے نکل جائے، یعنی جس نے صبر کیا، کوئی جزا فضا نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبالقرآن اماما، کہ یا اللہ ہم تیری ربوبیت پہ بھی راضی، تیری تقدیر پہ بھی راضی، تیری قضا پہ بھی راضی، اور جو بھی تو نے فیصلہ فرمایا آمنا وصدقنا. تو فرمایا پھر ان کو خوشخبری دے دو. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ کہتے انا للہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو صبر کرتے ہیں پھر ہم ان کو بدلہ کیا دیتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. انہی لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ صلوات اپنے نبی پہ بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی.
اللہ اور اللہ کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور یہاں اللہ نے صبر والوں کو وہ مرتبہ دیا کہ صبر والوں پر بھی اللہ صلوات بھیجتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اور اسی طرح قرآن مقدس دوسرے مکان پہ فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جو مصائب پر مصیبتوں پر صبر کرنے والے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت میں ثواب کا جو بدلہ دیں گے وہ بغیر حساب کے ہوگا، یعنی اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں تنصب لکل عمل میزان، قیامت والے دن ہر عمل کے لیے اللہ میزان لگائیں گے، نماز کے لیے علیحدہ میزان، روزے کے لیے علیحدہ میزان، خیرات کے لیے علیحدہ میزان، سب کو اس میزان کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ ایک کا 10 دیں گے یا ایک کا 700 گنا دیں گے، یا آپ نے اگر مسجد الحرام میں عمل کیا تو ایک کا 1 لاکھ دیں گے، اور اگر بالکل جماعت کے ساتھ اللہ کے کعبے میں آپ نے نماز پڑھی تو 27 لاکھ تک بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کا ایک حساب ہے، چاہے ایک کا ہم 27 لاکھ دیں لیکن حد تو ہے نا 27 لاکھ۔ لیکن فرمایا کہ جب اجر والے آئیں گے اللہ فرمائیں گے صبر والوں کو بلاؤ، تو وہ صبر والے جب کھڑے ہوں گے حکم ہوگا کہ یہ سب علیہم صبا، ان پر تو بس ثواب میرا پنڈیل دو، دروازے کھول دو، کوئی حساب نہیں ان کے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ثم یقال اہل العافیہ، جو لوگ جن کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی تھی اور ابتلا نہیں آیا تھا، وہ بھی جب دیکھیں گے کہ صبر والوں کو اتنا ثواب مل گیا، وہ کہیں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہم پر بھی مصیبتیں آتی اور ہمارے بدن بھی مقراض سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی بدلہ ملتا۔ تو صبر جو ہے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی آزمائشیں ہیں، کبھی اللہ دولت دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ دولت چھین کے آزماتے ہیں۔ اس لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، او کما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے کہ ہم پر پہلے تو امتحان آیا فقر و فاقہ کا، کہ غربت تکلیف، کہ بھئی اسلام میں چند لوگ ہوتے تھے اور ضعیف ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ ہم لوگوں کو تو ایک دن بھی اگر کھانا نہ ملے نا تو ہمارا تو اگلا پچھلا سارا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں پتہ نہیں جی کیا ہو گیا، پتہ نہیں تقدیر ہمارے گلے میں پڑ گئی ہے، ہمارے لوگوں کا تو یہ حال ہے نا۔ اور وہاں یہ عالم تھا کہ بی بی سیدہ عائشہ فرماتی ہے، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد، فرماتی ہے حضور کے گھرانے والوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا، یعنی کھجوریں بھی پیٹ بھر کو کھانے کو نہیں ملی، جتنی مل گئی کھا لی بس گزارا ہو گیا۔ اسی طرح بی بی صدیقہ فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ گزر جاتا، تیسرا مہینہ گزر جاتا، تین مہینے میرے مدنی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا بی بی کیا مانا؟ فرمایا کچھ ہو تو پکائیں، آگ کس کے لیے جلائیں؟ نہ گوشت ہے، نہ سالن ہے، نہ دال ہے، نہ سبزی ہے، تو آگ کس کے لیے جلائی جائے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ بی بی صاحبہ پھر زندگی گزر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا اسودانی اوما، فرمایا تمراتان، 2 کھجور کے دانے مل گئے، پانی کا گلاس پی کے اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ یہ عالم تھا میرے مدنی کے گھرانے کا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور ابتلا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرے، جو حکم ہے اور جو امت کے لیے لازم ہے، اللہ کے حکم سے بھی اور میرے مدنی پاک کے حکم سے بھی،
کہ جب حضور کا نام سنا جائے تو فوراً مسلمان کی زبان پہ بغیر سوچے سمجھے درود شریف آ جانا چاہیے. اگر پورا درود مبارک نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یعنی جو بھی آپ کو آ جائے، لیکن یہ لازم ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور میرے مدنی پاک کا بھی حکم ہے. میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک صحابی گزرے، حدیث میں آتے فبکا رسول اللہ، حضور رونے لگ گئے، آپ کی آنسو مبارک آ گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا یہ صحابی میرا دیکھ رہے ہو جو بیچارہ بوریوں کی بوری جو ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے یہ بوریاں جن میں ہم گندم بھرتے ہیں، اس کی شلوار اور قمیص بنا کے رسی باندھ کے بیچارہ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جب تک کافر تھا تو ایک ایک دن میں 2 3 جوڑے بدلتا تھا، اور جب مسلمان ہوا تو یہ عالم ہے، یہ امتحان ہے کہ لباس بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، پہننے کو بھی کچھ نہیں ملتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں امتحان کا عالم ہے. تو اس لیے میں اس کی سابقہ حالت کو دیکھ کے رو پڑا کہ میرا اللہ تھے اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آزمائش، اور جتنا ایمان بڑا ہوگا اتنی امتحان بھی بڑا ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا، دین سے دور ہوگا، اسلام سے دور ہوگا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے نہیں کافر کتنے مزے کر رہے ہیں، کھانا پینا، دولت، دنیا، اقتدار، کرسی، سب کچھ ان کے پلے میں ہے. اچھا، اور پھر دیکھیں مسلمان ہر مقام میں ایک پریشانی میں ہے، ابتلا میں ہے، اور جو جتنا زیادہ پکا مسلمان ہے اتنی زیادہ پریشان. یعنی آپ گھروں میں دیکھ لیں، یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو لڑکیاں اللہ معاف کرے جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جو عریانیت کی عادی ہیں، جو موجودہ ماڈرنائز طبقے میں گھل مل گئی ہیں، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ شرافت ہے، ان کا جین پہنتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ جا کے کلبوں میں کھیلتی ہیں، ان کے گھر بڑے آباد ہیں، شوہر بھی ان کے فرما بردار ہیں، اور جناب ان کی سوسائٹی میں بھی بڑی تکریم ہے. اور جو عورت بیچاری نماز، روزہ، قرآن کی پابند ہے، وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے. تجربہ کر لو، وہ اپنے گھر میں بیٹھی، نہ تو خاوند اس کو منہ لگاتا ہے، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بلا ہے، مصیبت ہے، کیا عذاب بن گئی، اپنے شوہر کے گھر بھی نہیں گئی، اس کا گھر بھی آباد نہیں کیا. اور شوہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بیکار عورت ہے، یا 5 وقت اس کو نماز کا فکر ہے، جب نماز پڑھے گی تو ناخن پالش کیسے لگائے گی، نماز پڑھے گی تو سرخی کیسے لگائے گی، نماز پڑھے گی تو بال کیسے کٹوائے گی، نماز پڑھے گی تو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سڑکوں پہ کیسے گھومے گی، یہ تو بیکار ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو کوئی ملا نہیں میرے گلے میں پڑ گئی، یہ تو کوئی جن ہے، عورت تھوڑی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو جتنا بے حیا ہے مزے میں ہے. ایک آسان سی مثال ہے، عورت بے حیا ہے مزے میں ہے. وہ جناب خاوند ذرا بات کرے نا، ہوگا کہ کیا بات کرتے ہو تم جیسے نوجوان میرے پاس اور بھی ہیں، دفعہ ہو جاؤ، میں کل آپ کو 2 دوست بلا کے دکھا دوں گی. شام کو خاوند صاحب ہی ٹینشن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ چلی جائے تو میں کیا کر لوں گا. تو اب اس لیے اچھا، اسی طرح جتنا ایمان ہے اتنا امتحان ہے، جتنا اسلام پہ کوئی مضبوط ہے اتنا ابتلا ہے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اچھا، کبھی یاد رکھو، کبھی تو یہ ہوتا ہے عذاب اور کبھی ہوتا ہے آزمائش. کبھی تو عذاب ہوتا ہے جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں، منکرات میں ہم کھو جاتے ہیں، سیئات میں ہم الجھ جاتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. اچھا، وہ عذاب جب آتا ہے تو رتب یاب سب عذاب میں رگڑے جاتے ہیں، کیونکہ جب آگ جلتی ہے نا، جہاں سوکھی لکڑیاں جلتی ہیں وہاں گیلی بھی ساتھ لگ جاتی ہے. تو پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ کھڑا ہوگا. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑا مومن ہے، بڑا صالح ہے، بڑا عابد ہے، لیکن امتحان ہے. اب دیکھیں نا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنے امتحان آئے، قید میں ڈالے گئے، کوڑے مارے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنے امتحان آئے، جیل میں موت آئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ کتنی امتحان آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
یعنی جس کی کتاب کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد جس کو اصح الکتاب سمجھا جاتا ہے، اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ مجبور ہو کے دعا مانگنے لگے کہ اللہ میاں تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اٹھا لے، میں کہاں جاؤں؟ کسی ملک میں مجھے پناہ نہیں ملتی، کوئی ملک مجھے رہنے نہیں دیتا، جس ملک میں جاتا ہوں مجھے نکال دیتے ہیں، میں عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا اللہ تیری زمین مجھ پہ تنگ آ گئی ہے، تو اب مجھے تو خود اٹھا لے، مجھے موت دے دے تاکہ میں اطمینان سے قبر میں تو آ جاؤں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے 16 سال کی عمر میں 1,00,000 حدیث یاد کی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا کمال دیکھیں۔ اور پھر 1,00,000 حدیث میں 6,000 حدیثوں کو منتخب کیا، پھر ہر حدیث کے لیے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اس کے بعد حدیث رسول اللہ کو لکھا۔ اس انداز میں جس نے محنت کی ہے، انجام یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ زمین میں کوئی رہنے نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے تاریخ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنا کوئی اچھا اہل بیت رسول پہ کتنا امتحان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ کتنا امتحان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ کتنے امتحان آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ کا شہر ہو، حضرت عثمان کی خلافت ہو، اور پورے شرقن غربن اسلام کا جھنڈا لگ چکا ہو، اور حضرت عثمان کو مدینے میں پانی نہ ملے۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، خلافت ان کی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ فتوحات پڑھیں کہ اسلام نے کتنے ملک فتح کیے، اور فوج ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لیکن یہودیت کی ایک لابی نے ایک ایسی سازش کی، اس میں حضرت عثمان کو نہ کردہ گناہ الجھا دیا اور گھر میں محاصرہ کر لیا۔ پورے گھر کے باہر باغی کھڑے ہیں، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، خوراک بند ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں محصور ہیں، مظلوم ہیں، اور دیوار سے حضرت عثمان نے سر نکال کے خطاب کیا ان لوگوں کو بھی، ہے لوگوں تمہیں یاد ہے کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے فرمایا تھا کہ مدینے والوں کو میٹھا پانی نہیں ملتا، اگر کوئی یہ یہودی سے کنواں خرید کر کے مدینے والوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کا میں محمد ذمہ دار ہوں۔ یہ بات تم لوگوں کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے۔ فرمایا اس کنویں کو کس نے خریدا تھا؟ اس نے کہا تم نے خریدا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے خرید کر کے سارے مدینے والوں کو پانی پلایا، تو مجھے پانی نہیں دیتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو کہ میں نے مدینے منورہ کے انصار و مہاجرین کے لیے پانی کا انتظام کیا، تم نے میرا پانی بند کیا ہو۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک بات گنوائی، فرمایا کہ جس دن حضور کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے، حضور نے مجھے دوسری بیٹی کا نکاح دیا، جب دوسری بیٹی کی وفات ہوئی حضور نے فرمایا عثمان کاش کہ میری آج اگر اور لڑکیاں بھی ہوتی تو تجھ سے اچھا داماد مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن پانی بند ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے دوران انہیں مدینے کا شہر ہو، خلیفہ رسول اللہ ہو، ذی النورین کا لقب ہو، عثمان با حیا ہو، جس کی جنت کی بشارت دینے والے محمد مصطفیٰ ہوں، اور اسی قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پر ان کا خون گرے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں وہ قرآن پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت پہ گردن کٹی اور خون کے فوارے ابلے،
آپ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالا گیا، آپ کی پسلیاں توڑی گئیں، بیوی نے بچانے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں کاٹ ڈالی گئیں تلوار سے، مظلوم شہید ہوا، کیوں؟ امتحان ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سارے صحابہ نے پیغام بھیجے خفیہ طریقے سے، حضرت عثمان نبی زندہ تھے کہ آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں اور ہزاروں کی فوج مدینے میں موجود ہے اور ہم سب مدینے میں موجود ہیں، آپ ہمیں حکم کریں تو باغیوں کی ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی، 50 تو آدمی ہے باغیوں کا سارا۔ حضرت علی نے فرمایا آپ حکم تو دیں، آپ ذرا ہمیں حکم تو دیں، بغیر خلیفے کے حکم کے ہم کیسے لڑیں؟ اب ہمیں حکم دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ باغی کہاں جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا علی تمہیں یاد ہے کہ محمد مدی نے فرمایا تھا کہ عثمان تجھ پہ امتحان کا ایک وقت آئے گا، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں، محمد کے شہر میں خون نہیں بہا سکتا، میں کیسے حکم دے دوں کہ مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے؟ زیادہ سے زیادہ باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، میں یہ تو کہہ سکوں گا نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے نبی میں نے تیرے شہر میں حکم نہیں دیا کہ کسی کو قتل کیا جائے، گولی چلائی جائے، میری جان بچائی جائے، میں نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن میں امتحان میں ثابت قدم رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی شان بڑی ہے خدا کی قدرت ہے، اتنی آزمائشیں بڑی ہیں، اتنے امتحان بڑے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، تیرے دوستوں پر کوئی بحث نہیں کرتا، میرے دوستوں کی کوئی بحث نہیں کرتا، تمہارے کسی بادشاہ کے دوستوں کی کوئی بحث نہیں کرتا، تمہارے کسی لیڈر کے دوستوں کی کوئی بحث نہیں کرتا۔ 2-4 دن کوئی کہے گا یار فلاں جو بادشاہ تھا، فلاں لیڈر تھا، اس کے ساتھی اچھے نہیں تھے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن 1400 سال گزر گئے محمد مدنی کے صحابہ کو آج تک کسی نے معاف نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 قسم ہوتی ہیں، ایک تو ہے اللہ کا غصہ عذاب اور ایک ہے ابتلا امتحان، کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بھی پھر امتحان میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کو بھی ذرا کسوٹی میں پرکھو کہ کھڑے نکلتے ہیں کہ کھوٹے نکلتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں بھی یاد رکھ رہے کہ اللہ کو تو سب پتا ہے کہ اگر اس بندے کا امتحان لوں گا یہ کھرا نکلے گا یا کھوٹا، پھر امتحان اللہ لیتے کیوں ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے۔ امتحان تو ہمیشہ وہ آدمی لیتا ہے جس کو پتا نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا سال، آخر سال میں آگے ہم کہتے ہیں بھی پرچے بناؤ امتحان لو، کیوں؟ ہمیں کیا پتا کہ کون فیل ہوگا کون پاس ہوگا، کس نے محنت کی ہے کس نے نہیں کی، کس نے سبق ٹھیک یاد کیا ہے کس نے غلط یاد کیا ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہے۔ پھر اللہ امتحان کیوں لیتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا پھر میں اپنے بندوں پر، دنیا والوں پر اس بات کو کھولنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے تو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے، لوگوں پر واضح ہو جائے کہ میرا کون ہے اور دشمن کون ہے، ایمان والا کون ہے اور کافر کون ہے، میرے تو سب علم میں ہے، امتحان لوں نہ لوں۔ میں نے تو ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا، پیدا کرنے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ حضرت عثمان شہید ہوں گے، کیوں؟ اگر مجھے پتا نہ ہوتا تو میں اپنے پاک پیغمبر کو کیسے خبر دیتا؟ جب حضرت عثمان نے اجازت چاہی، حضور نے فرمایا بشروا بالجنت علی بلوى تصیبہ، حضور نے فرمایا عثمان کے لیے دروازہ بھی کھول دو، مبارک بھی دے دو، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ تم پہ ایک مصیبت آئے گی۔ ابھی تو اہل بیت رسول کا بچپن کا زمانہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دیا کہ تیرے بچے شہید ہوں گے اور اس مٹی پہ شہید ہوں گے جس کا رنگ یہ ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت حسین نے جب خطبہ پڑھا تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا ابھی جو واپس جانا چاہتا ہے مدینہ لوٹ جائے، میری طرف سے اجازت ہے، میں کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا۔ میں جب مدینے سے چلا تھا تو میری رپورٹ یہ تھی کہ یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ لوگ منافق تھے اور انہوں نے خط لکھ کے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اب حالات جو ہیں بالکل اس کے الٹ ہیں، جو میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ مدینے واپس چلا جائے، لیکن میں نہیں جاؤں گا، میں نے آگے جانا ہے، مجھے تو نانے نے بشارت دی ہے کہ وہاں شہید ہونا ہے، میں نے تو جانا ہے، میں تو
جاؤں گا، میں تو واپس ہو ہی نہیں سکتا، میری تو مقدر کا فیصلہ یہ ہے، تو لہذا تم خواہ میرے ساتھ کیوں شہید ہوتے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو ہم چھوڑ کے کیسے جائیں؟ کوئی بات ہے، ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ جو امتحان آپ پہ آئے گا وہ ہم پہ بھی آئے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جیسے بعض علماء نے کہا کہ تم مٹی کا لوٹا لے کے بجاتے ہو کہ بھی آواز آتی ہے کہ نہیں، کچا ہے کہ پکا ہے، تم 2 آنے کا لوٹا بجاتے ہو، اللہ اپنے بندے جن کے لیے جنت کے فیصلے کرتے ہیں وہ ان کو بھٹی میں نہیں ڈالتے، ان کی بھی آزمائش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہوتا ہے نا، جو آدمی زیادہ نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آنی شروع ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں پڑھو اور پڑھو نمازیں جی اور پڑھو، دیکھا جب تک نہیں پڑھتے تھے کیسے مزے سے پھر رہے تھے، جب سے نماز شروع کیا یا بچہ بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے یا گھر میں لڑائی ہے یا پریشانی ہے، نوکری چھوٹ گئی، روٹی نہیں مل رہی، روزی نہیں مل رہی، اللہ فرماتا ہے پھر میری دوست بننا ہے تو دوست کا امتحان تو ہوتا ہے، یا تو پھر اللہ کی دوستی کا دعویٰ نہ کرو، پھر مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس لیے خدا نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی مصیبتیں آئیں۔ قال ابن مسعود وابن عباس وابو العالیہ ومجاہد وسعید بن جبیر ومرۃ الحمدانی والحسن وقتادہ والضحاک والربیع والسدی وقاتل بن حیان رحمهم اللہ البأساء والضراء، بأساء کا معنی ہے فقر و فاقہ، کہ ایسا فقر آ جاتا ہے کھانے کو نہ ملے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ عالم تھا کہ میں بھوک کی شدت سے اتنی بے تاب ہو گیا تھا کہ مجھ میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ میں ہل سکوں، لیکن سوال کرنے کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ سوال کیسے کروں کسی کو کہ بھی کھانا کھلا دو۔ یہ تو ہمارا ہے نا، اللہ معاف کرے، آج کل تو رواج ہے نا، پیشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پیشہ بن گیا ہے کہ ہر سال عمرے پہ آؤ، بھیک مانگو، حج کرو اور واپس جاؤ تو 1.5 روپیہ بھی جیب میں ہو۔ یہ خالص حرام ہے۔ یاد رکھو حدیث محمد مصطفیٰ میں ہے کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے معذور بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، مضطر بھی نہیں ہے، پھر لوگوں سے سوال کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں، کیا دکھائیں گے سارے میدان حشر والوں کو کہ دیکھو کہ ان کو میں نے چہرہ دیا تھا عزت کے لیے، انہوں نے سوال کر کے رسوا کیا، آج ان کو میں ساری دنیا میں رسوا کروں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں، روٹی، حالانکہ ویسے مسئلہ سمجھ لو، اگر آدمی بھوکا ہے کسی شہر میں جائے، کسی بستی میں جائے اور روٹی مانگنا جائز ہے، شریعت میں یہ حرام نہیں۔ یعنی آپ کسی بستی میں چلے گئے، جیسے ہمارے دیہات ہوتے ہیں نا، وہاں ہوٹل تو ہوتے نہیں، اب یا تو ہوٹل ہو تو چلو بھی آدمی کھانا پیسے لے کے کھا لے، جب ہوٹل نہیں ہے تو کیا کرے آخر؟ تو کسی بھی گھر میں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہم مہمان ہیں، کھانا دے دیں، یہ شریعت میں بھی جائز ہے اور بے عزتی بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بستی والوں سے جا کے آپ کھانا مانگیں کہ ہم مہمان ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مہمان نوازی کریں۔ آگے جب جانے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا یہ بستی والے اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تو کھانا مانگ لینا شریعت میں جائز ہے، اور 3 دن کے لیے آدمی مہمان ہوتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے تو 3 دن کے لیے ضیافت جو آپ کے گھر میں ہے، دال ہے، روٹی ہے، بصل ہے، پانی ہے، لسی ہے، جو بھی ہے، 3 دن کے لیے وہ آپ کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر وہ مہمان نہیں ہوتا، پھر وہ اپنا کھائے کمائے جہاں سے مرضی آئے لے آئے۔
اب جناب یہ مسئلہ بھی تھا، لیکن حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اجازت طبیعت نہیں مانتی تھی کہ سوال کیسے کروں۔ انہوں نے کہا پھر میں نے سوچا کہ ایک طریقہ کرتا ہوں، میں راستے میں بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے اشارہ کیا، حضرت عمر رک گئے، میں نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے فرمایا پوچھو۔ تو میں نے ایک مسئلہ پوچھ لیا۔ اصل میں میری طبیعت یہ تھی کہ جب مسئلہ پوچھوں گا تو میرا چہرہ دیکھیں گے بھوک کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے تو کہیں گے چلو بھی گھر کھانا کھا لو، لیکن حضرت عمر نے مسئلہ بتا دیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا ابی بکر گزرے رضی اللہ عنہما، میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے مسئلہ بتایا، انہوں نے بھی مسئلہ بتلا دیا، چلے گئے۔ میرا مسئلہ تو سمجھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آقا انعامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم گزرے، میں نے کہا حضور میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا ہاں میرے پیچھے آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور میرا مسئلہ سمجھ گئے کہ میں مسئلہ تو نہیں پوچھنا چاہتا۔ مجھے گھر لے گئے، اپنے گھر میں ایک پیالہ مبارک تھا، جا کے دیکھا تو وہ دودھ کا بھرا ہوا تھا۔ مجھے کہا کہ ابی ہریرہ پہلے تم جا کے مسجد میں جاؤ اور اصحاب صفہ جو غریب صحابہ مسجد میں رہتے تھے ان سب کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو میں بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا، اور دوسرا اب حضور کا حکم ہے میں انکار بھی نہیں کر سکتا، اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں دل میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو 4 دن کا خود بھوکا ہوں، یہ ایک پیالہ تو مجھے بھی کافی نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان سب کو لے آؤ۔ دوسرے کو اپنے نفس پہ ترجیح دو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے جو بندے ہیں وہ اپنا فکر نہیں کرتے، دوسروں کا فکر زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلخ کے علاقے سے ایک نوجوان آ گیا ہمارے پاس، ہمارے مدرسے میں، بالکل نوجوان آدمی تھا، ابھی مونچھیں اس کی نکل رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ہے، کیوں ہر کسی کے چہرے پہ علامت ہے، اللہ والے ہی پہچان لیتے ہیں، جوہر ہی جوہر کو پہچانتا ہے نا، آپ کو مجھے کیا پتا، ہمارے لیے تو ہیرا بھی برابر، پتھر بھی برابر، شیشہ بھی برابر، تو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کی نظر چہرے پہ جاتے ہوئے اندازہ کر لیتی ہے کہ بھی یہ بندہ ہے، خالی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب مقبول بندہ ہے۔ فرماتے ہیں لنگر میں آ گیا، حضرت بائی یزید رحمت اللہ علیہ بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا تو شام کو اکٹھے بیٹھے تھے، تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، لنگر کا کیا حال ہے، آپ کے ساتھیوں کا کیا حال ہے، فقیر فقراء کا کیا حال ہے؟ تو حضرت فرماتے میں نے کہا بڑا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، مل جاتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو چپ کر کے صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل ہم خوش ہیں، مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا ہنس پڑا، تو میں نے کہا بیٹا ہنستے کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہمارے بلخ کے علاقے میں جو جانور ہیں نا کتے وغیرہ ان کا بھی یہی حال ہے۔ کہتے ہیں اب میں چونک گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے کہا کیا بتا؟ انہوں نے کہا جی ان کو بھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو پڑے رہتے ہیں، مالک کا دروازہ چھوڑ کے تو وہ بھی نہیں بھاگ جاتے، مالک نے ہڈی ڈال لی تو کھا لیا، نہیں ملی تو پڑے رہے۔ میں نے کہا پھر تمہارے علاقے میں جو اللہ والے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ان کو مل جاتا ہے تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے علاقے میں جو اللہ والے ہیں ان کو جب مل جاتا ہے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا شکر کرتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے نہیں جو دیا نا تیرا شکر ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے تیری، تو نے ہمیں نہیں جو دیا، تو نے ہمیں غریب بنایا، تو نے ہمیں 100 ریال کا ملازم بنا دیا ہے، اور تو نے ایسے ایسے لوگ ہیں جو انگوٹھا بھی نہیں لگانا جانتے سیدھا، ان کو تو نے ملٹی ملینئر بنا دی، وہ تیری حکمت ہے، ہم اسی پہ بڑے خوش ہیں، تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا تو حضرت فرماتے ہیں اس دن پھر مجھے اس بچے کے سامنے جو شرمندگی ہوئی ایسی شرمندگی کبھی نہیں، یہ تو اس مقام کے بندے ہیں،
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کرو. میں نے دیا, پیا صحابی نے. فرماتے ہیں پیتا وہ تھا اور فکر مجھے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مجھے بچے گا کہ نہیں بچے گا. دکھ کا عالم تھا نا جی. فرماتے ہیں ایک نے پی لیا, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, سب پیتے گئے. جب سب صحابہ نے پی لیا حضور نے فرمایا اشرب ابا ہریرہ تم بھی پیو. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو پیالہ تو اسی طرح بھرا ہوا ہے, اس میں تو کچھ کم ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں میں نے پیا جناب, میں بھوکا تھا. فرماتے ہیں خود اندازہ کرو کہ 4-5 دن سے جسے کھانا نہ ملا ہو اس کے کتنا پیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا پیٹ بھر کے پیا اور اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا شرب پھر پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر پیا. پھر پینے کے بعد میں نے جتنا پی سکتا تھا زور لگا کے پی لیا. اس کے بعد حضور کو میں نے کہا حضور میں نے پی لیا. فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ پیو. اب حضور کا انکار کون کرے؟ حضور کے حکم کا انکار, یعنی ایمان سے کہو مسلمان حضور کے حکم کا انکار کر سکتا ہے؟ ہاں جی نہ. سچی بات بتاؤ, کعبہ شریف میں اگر مسلمان ہو کلمے پڑھنے والا, اس کو حضور کوئی حکم دیں وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ میرے نوجوان جو داڑھی مڈا کے کھڑے ہیں ان کو حضور نے داڑھی کا حکم نہیں دیا یا پہنچا نہیں ان کو؟ اس میں کوئی ناراضگی کی بات ہے. آپ نہ رکھیں داڑھی, کوئی فکر شکر نہیں ہے. مولوی مکی کیا کر لے گا؟ اگر محمد مدنی کا حیا نہیں آیا تو مولوی مکی کو اوپر سے اترا ہے. نہ تم جن لوگوں کو کعبہ شریف میں منہ لگا کے کعبے کا حیا بھی نہیں آیا, محمد مدنی کے روضے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس رسول کی سنت کا حیا نہیں آیا تو مولوی کیا کر لے گا؟ آپ میری وجہ سے بالکل پریشان نہ ہوں. آپ کہہ دیجئے گا قیامت میں اللہ میاں کیا کریں, ایک طرف تیرا نبی تھا ایک طرف بیوی ناراض ہوتی تھی, ہم آخر بیوی کو تو نہیں ناراض کر سکتے تھے, نبی ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اب ان اللہ نہ سیدھی بات کرو, لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمیں حکم نہیں پہنچا تھا. میرے نبی کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کٹاؤ, اور خود میرے پاک نبی نے داڑھی مبارک رکھی. 1,24,000 پیغمبر نے داڑھی رکھی, اللہ کے اولیاء نے داڑھی رکھی. کوئی ایک نبی نہیں گزرا بغیر داڑھی کے, کوئی ایک ولی نہیں گزرا بغیر داڑھی کے. لیکن ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ ہم جو صبح صبح شیو کر کے اپنے بالوں کو گندی نالی میں پھینکتے ہیں, اگر حوض کوثر پہ گئے اور حضور نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ بھی پڑھتے تھے, میری سنت کو گندی نالیوں میں بھی بہاتے تھے, اب بھی میرے ہاتھ سے پانی پینے آ رہے ہو, سوچ لو. ایسے تمہاری مرضی ہے, داڑھی رکھو نہ رکھو, مولوی کیا کر لے گا؟ مولوی کے ہاتھ میں کوئی وارنٹ ہوتا ہے تمہاری تعمیل کرا کے جیل بھیج دے گا. تم نے یا رب البیت العتیق رکابنا و رکاب آبائنا, کعبہ دیکھ کے بھی نہیں خیال کیا, محمد کا روضہ دیکھ کے بھی نہیں خیال کیا, تو میری تقریر کا کیا ہو جائے گا؟ لیکن ایک بات ہوگی, ہم کہہ سکیں گے قیامت میں کہ مولا ہم نے تیرے نبی کی سنت ان کو پہنچا دی تھی, انہوں نے نہیں مانی. یہ جانے ان کا کام جائے. ہم نے تیرے نبی کا پیغام پہنچا دیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھو, تمہیں خیال ہو کہ داڑھی سے آدمی خوبصورت نہیں لگتا, یہ دھوکے میں بھی نہ رہو. اگر داڑھی خوبصورتی اور جمال کا ذریعہ نہ ہوتی, سب سے زیادہ جمال والے نبی ہوتے ہیں. اللہ کبھی نبیوں کو داڑھی نہ دیتا. مرد کا جمال تو ہے داڑھی کے ساتھ. ہماری رگوں میں انگریز کی سنت ایسے داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں اب حسن جو ہے وہ قبح نظر آتا ہے اور قبح جو ہے وہ حسن نظر آتا ہے. ورنہ یاد رکھے, عرب کا ایک محاورہ ہے کہ زینت الرجال اللہ, کہ مردوں کی زینت داڑھی ہے اور پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے. جس پہاڑ پہ سبزہ ہو تو وہ پہاڑ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اور زینت المرأۃ الحیا, اور عورت کی زینت حیا ہے, اس کی بیوٹی حیا میں ہے. اس کی بیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ رولنگ سٹون بن کے لوگوں کی باہوں میں کھیلتی رہے.
اس کی بیوٹی حیا ہے کہ اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو شوہر کی پڑے، نظر پڑے تو باپ کی پڑے، نظر پڑے تو بھائی کی پڑے، نظر پڑے تو بیٹی کی پڑے، یعنی جس کی بھی نظر پڑے تقدس والی، پیار والی، حیا والی پڑے۔ اللہ نے اس کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ اس پہ کسی حریص کی نظر ہی نہ پڑے۔ تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے کہا اشرب، پھر پیو، کہتے ہیں میں نے پیا۔ حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، چوتھے دفعہ بھی فرمایا پیو۔ میں نے کہا حضور اب ناراض نہ ہوں، اگر اب میں نے پیا نا تو ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا، بالکل یہاں تک تو میں نے پی دیا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا پھر مجھے دے دو میں بھی پی لوں۔ سب سے آخر میں کس نے پیا؟ محمد الرسول۔ سبق دیا کہ ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیتا ہے، کھلانے والا آخر میں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں ہر بات میں سبق دیا، یعنی یہ عالم ہے کہ صحابہ ہیں بھوک سے تڑپ رہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں ہم پر ایسے ایسے امتحان آئے کہ بھوک سے زمین پہ ہم پڑے ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ جو گزرتا تو ہمارے پشت پہ، ہمارے بازو پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتا کہ بیمار ہے یہ۔ وہ علاج سمجھتے تھے کہ دیوانے پر پاؤں دے دو تو دیوانہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پاؤں رکھ کے گزر جاتے، ہم بھوک سے پڑے ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم کبھی فقر کا امتحان دیتے ہیں اور کبھی بیماریوں کا امتحان دیتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی ہے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وَزُلْزِلُوا خُوِّفُوا مِنَ الْأَعْدَاءِ زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور کبھی ہم دشمن کو بھیج دیتے ہیں اور دشمن سے بڑا اس کو اتنا ڈر ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ آ جائے، ہل جائے۔ وَامْتَحِنُوا امْتِحَانًا نَظِيمًا كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه ويخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون۔ صحابی کہتی ہیں کہ ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہم کافروں پہ غالب آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم سے پہلے بھی ایسے ایمان والے گزرے ہیں، ان پر بھی آزمائشیں آئیں، امتحان آئے، حتیٰ کہ ان کے سر کے درمیان میں رکھا جاتا تھا الراج سے لکڑی کو دو ٹکڑے کیا جاتا ہے اور ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن اپنے دین پہ قائم رہتے تھے، نہیں ہلتے تھے دین سے۔ اور اس کے بعد فرمایا بعض ایسے بندے بھی ایمان والے گزرے ہیں جن کو لوہے کی کنگیاں ڈال کے ان کے گوشت اتارے جاتے تھے، ان کے گوشت کنگیاں ڈال کے نکالے جاتے تھے، ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ دین چھوڑو، وہ کہتے تھے نہیں ہم اپنے دین پہ قائم ہیں، ہم کبھی اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا تم کیوں گھبراتی ہو، تم پر بھی امتحان آئے ہیں، صبر کرو، ایک وقت آئے گا واللہ لیتمن الامر، اللہ میرے دین کو ایسا غالب کر دیں گے، اسلام ایسا غالب آ جائے گا کہ اگر کوئی بندہ صنعاء سے حضرموت، یہ یمن کے علاقے ہیں، وہاں تک سفر کرے گا اس کو اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا، یا تو صرف اتنا ڈر ہوگا کہ شاید بھگیاڑ کوئی میری بکری لے جائے، یعنی یہ تو ہے کہ جنگل کا کوئی بھگیاڑ آ جائے، ورنہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، امن ہوگا، اسلام قائم ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کی عزت ہوگی، اسلام قائم ہو جائے گا، غالب آ جائے گا۔ ڈرتے کیوں ہو، صبر کرو، برداشت کرو۔ وقال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ فرماتے ہیں وقد حصل من هذا جانب عظیم للصحابہ،
رضی اللہ تعالی عنہم فی یوم الاحزاب، جیسے اللہ نے میرے مدنی پاک کے صحابہ پر بھی امتحان ڈالا جب سارے مدینے پہ کافر کٹھے ہو کے چڑھائی کر کے آ گئے۔ فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے دشمن، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسی بات ہے، ایسا وقت آ گیا کہ جیسے دل نکل کے حنجر میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم ایسے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ جب ابتلا آیا مومنوں پر اور مومن ہل گئے اس خوف سے، بڑا ہل جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافقوں کو موقع ملا اور کہنے لگے کہ حضور جو وعدے کرتے تھے کہ ہماری کامیابی ہوگی، ہماری مدد ہوگی، نعوذ باللہ یہ سارے وعدے بس دھوکا تھا۔ استغفر اللہ، یعنی ایسا وقت بھی آیا کہ مومن بھی ہل گئے، صحابہ بھی ہل گئے۔ فرماتے ہیں ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال فكيف كانت الحرب بينكم قال سجالا يدال علينا وندال عليه قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة۔ اسی لیے ہرقل بادشاہ روم نے جب ابی سفیان سے پوچھا تھا میرے مدنی کے بارے میں کہ کبھی تمہاری حضور پاک کے مسلمانوں صحابہ سے جنگ بھی ہوئی ہے، تو ابی سفیان نے کہا کہ ہاں جنگ ہوئی، تو اس نے کہا کیف کانت الحرب بینکم، جنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یدال بیننا و بینہم، کبھی جنگ وہ جیت جاتی ہیں، کبھی جنگ ہم جیت جاتی ہیں۔ تو ہرقل نے کہا پھر وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی آزماتی ہے، کبھی ان کو بھی شکست دے دیتی ہے، لیکن انجام جو ہے وہ نبیوں کا کامیابی ہوتا ہے۔ باقی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ امتحان آنا بھی ایمان کی دلیل ہے۔ وقوله تعالی مثل الذين خلوا من قبلكم أيس كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ وقوله تبارك وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أن يستفتحون على أعدائهم وَيَدْعُونَ بِقُرْبِ الْفَرْجِ وَالْمَخْرَجِ عِنْدَ ضِيقِ الْحَالِ وَالشِّدَّةِ، جب سخت مصیبت پڑتی ہے تو پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگتی ہیں، یہ شکوہ نہیں بلکہ یہ اضطراب کا یعنی اضطرار کا یہ عالم ہے کہ گھبراہٹ میں کہتے ہیں پتہ نہیں اب کب اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، جتنی سختی آتی ہے خدا کی قدرت ہے، پھر اللہ کی طرف سے اتنی رحمت بھی آتی ہے، اتنی مدد بھی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ وفي حديث ابي رزين عجب ربك من قنوط عباده وقلب غيث ينظر اليهم مكنتين ويذل لك يعلم ان فرجهم قريب۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تیرا رب تعجب فرماتی ہیں جیسی اس کی شان کو زیبا ہے کہ بندے نا امید ہو جاتی ہیں مانگتے مانگتے کہ اللہ بارشیں عطا فرما، بارشیں عطا فرما، نا امید ہو کے مایوس ہو کے چہرے لٹکا لیتے ہیں کہ جی ہماری دعا منظور نہیں ہوتی۔ اللہ پاک تعجب فرماتے ہیں کہ دیکھو بھی میری رحمت تو قریب ہے لیکن بندے میرے مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا ابھی ہم ان پر رحمت بھیج دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، وہ ذات پاک جو بھیجتی ہے رحمت کو جب لوگ نا امید ہونے لگتی ہیں، جب ان کی امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت بھیج دیتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کبھی شدت ہے، کبھی غم ہے، کبھی ہم ہے، کبھی پریشانی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہر حال میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ دکھ آ جائے تو آمنا باللہ رضینا بقضاء اللہ، اگر خوشی ملے تو کہے الحمدللہ، تکلیف ملے تو کہے الحمدللہ، صبر کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں قاعدہ ہے، نہ کبھی رات رہتی ہے نہ کبھی دن رہتا ہے۔ ابھی رات ہے تو آخر سورج بھی نکلے گا، اندھیرا ہے تو روشنی بھی ہوگی، اور روشنی ہے تو اندھیرا بھی ہوگا۔ یہ نظام عالم ہے، یہ کائنات کا نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا۔ لیکن بندے کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ، اللہ کی قضا پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اپنا دکھ دینے والا بھی وہ ہے اور سکھ دینے والا بھی وہ ہے۔ اور اسی لیے ایک ہمارے شیخ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، حضرت عبد الہادی رحمت اللہ علیہ دین پور شریف سے،
اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور تمام علماء، تمام اولیاء اللہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے نا تو اپنی سرائے کی زبان میں، بہاولپور کی زبان میں ہمیشہ فرماتے رہتے تھے کہ مہرے سجن ہے دم بدم، کہرے سجن ہے گاہ گاہ، کہ مولا تیری رحمت تو ہر وقت ہے لیکن تیرا کار کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ او بھی سجن ہے واہ واہ، اے بھی سجن ہے واہ واہ، اگر وہ ملے تب بھی ہم راضی ہیں، یہ ملے تب بھی ہم راضی ہیں، ہم تو ہر حال میں راضی ہیں۔ تو اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ ہر حال میں ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، اللہ پاک رحمت فرمائے، لیکن مانگا رحمت کریں۔ ہاروت ماروت کا وقفہ مجھے نہیں پتا بھی آپ کیا پوچھتے ہیں، میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کر دیا ہے کہ یہ وقف کے مسئلے جتنے ہیں یہ قراء کے مسئلے ہیں، قاری حضرات جو سبع کے قاری ہوتے ہیں، قراء ہیں، یہ ان کے مسائل ہیں، اس مسئلے کا تعلق مولوی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ جو ہیں جتنی قراءت کے مسئلے ہوں وہ علماء قراءت سے پوچھیں، یہ قاعدہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے، کرسی میں جسم والا بیٹھا تھا، کوئی جسم والا نہیں بیٹھا تھا، کوئی والا کا فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم علا، وہ سب باقی قصے جو ہیں وہ یہودیوں کے بنائے ہوئے جھوٹے قصے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا طوفن اللیلہ، کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور میری ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ میں آج رات بیوی کو ملوں گا، بچہ ہوگا، میری مرضی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا؟ میں نہ چاہوں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 99 بیوی میں سے کسی بیوی کو حمل نہ ہوا، ایک بیوی کو حمل ہوا تو وہ بھی کچا گر گیا، 4 مہینے کا حمل اسقاط گر گیا۔ تو وہ جو اسقاط ہوا تھا وہ تھا القینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، پھر حضرت سلیمان نے اللہ کی طرف سے رجوع کیا۔ باقی یہ جو لوگوں نے قصے لکھے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ملک جو ہے وہ انگوٹھی میں تھا، اور انگوٹھی آپ ایک خادمہ کو دیتے تھے، اس کا نام امینہ تھا، اور ایک جن جو تھا وہ سلیمان کی شکل بن کے آ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اندر جب جاتے تھے حمام میں تو انگوٹھی اتار کے دے جاتے تھے، یا کسی بیوی سے ملتے تو انگوٹھی اتار کے اس نکرانی کو دے دیتے۔ تو وہ جن حضرت سلیمان کی شکل میں نکل کے آیا تو اس نے کہا انگوٹھی دو، تو بی بی نے انگوٹھی دے دی، اس نے انگوٹھی پہنی تو وہ بادشاہ بن گیا، وہ سلیمان بن گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام آئے تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اس نے کہا بھی میں سلیمان ہوں، نے کہا نہیں جی سلیمان تو تخت پہ بیٹھے ہیں، تو لہذا اس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، پھر انگوٹھی گری، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، پھر سلیمان علیہ السلام مچھلی بھیجے۔ سب جھوٹا قصہ ہے یہودیوں کا گھڑا ہوا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اگر جن سلیمان کی شکل بن سکتے تو حضرت سلیمان کی موت کے بعد 100 سال تک پتھر ڈھوتے رہتے۔ کوئی عقل کرو، جھوٹ بنانے والوں کو پتہ نہیں جھوٹ بناتے ہوئے یاد بھی نہیں رہتی بات۔ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہیں آسے پر ٹیک لگائے ہوئے اور اللہ نے وہی روح قبض فرما لی، لیکن ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک جنوں کو پتہ نہ چلا کہ سلیمان زندہ ہے یا فوت ہو گئے، دور سے آتے دیکھتے کہ سلیمان کھڑے ہیں، چلو 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 کام کرو کام کرو کام۔ تو جب یہ سلیمان کی شکل بنا سکتے تھے، سلیمان کے تخت پہ بیٹھ سکتے تھے، تو 100 سال تک جوتے کھانے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ 100 سال کے بعد اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ اس لکڑی کو نیچے سے کھا لو۔ دیمک نے اس لکڑی کو کھایا تو سلیمان علیہ السلام اب نیچے آ گئے۔ جب نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار فوت تو ہو گئے لیکن یہ دیکھو کہ کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو وہ تھے بڑے ریاضی دان، بڑے حساب کتاب کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے۔
تو انہوں نے جناب یہ کیا کہ دیکھو لکڑی کو دیمک نے جو کھایا ہے تو کتنے انچ کھایا ہے، اور پھر دیمک کو دوسری لکڑی کے پر رکھا کہ بھئی 1 سال میں یہ کتنا کھاتی ہے، پھر حساب لگاؤ یہ تو 100 سال گزر گیا، فوت ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو فلاں آدمی کے جن تابع ہے اور غیب بھی خبریں لاتا ہے، اگر جنوں کو غیب ہوتا تو یہ 100 سال جوتے کھا کے پتھر اٹھاتے رہتے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو یہ سب جھوٹے قصے ہیں، من گھڑت قصے ہیں، یہودیوں کے گھڑے ہوئے۔ یہودیوں کو یہ عادت تھی، اللہ کی تورات کو بھی بدل ڈالا اور جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے ان کی عادت تھی کہ کتابوں میں ڈال دیتے تھے۔ اسی طرح جیسے روافض نے جو شیعہ کے روپ میں آئے، کوئی اثنا عشری بنے، کوئی شش امامی بنے، کوئی آغا خانی بنے، کوئی رضا خانی بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنے، ان کے بھی بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں ان کا بھی ساری زندگی مشن یہی رہا کہ قرآن کا ترجمہ کیا تو 4 باتیں اپنی طرف سے اندر جھوٹی ڈال دیں، کسی حدیث کو نقل کیا تو 4 حدیثیں جھوٹی بنا کے اندر ڈال دیں۔ اب عام پڑھنے والے بیچارے کو کیا پتا، وہ تو کہے گا جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو کہے گا جلالین میں لکھا ہوا ہے، بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا کشاف میں لکھا ہوا ہے۔ اس غریب کو کیا پتا کہ یہ روایت اسرائیلی ہے یا غیر اسرائیلی ہے؟ تو اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل غلط ہیں، جھوٹ ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ جہاد کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ تم پہلے جہاد پہ تو جاؤ، نماز پڑھانے والے تمہیں وہی مل جائیں گے۔ مسئلہ ایسے پوچھ رہا ہے جیسے کل اس کی تیاری ہو۔ اللہ کے بندے یاد رکھو قرآن میں موجود نہیں ہے ان کنتم علی سفر، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سفر میں ہو تو نماز کیسے پڑھو، خوف میں ہو تو کیسے پڑھو، 2 صفیں بنا لو، ایک صف نماز امام کے پیچھے کھڑی رہے، وہ سجدے میں جائے پیچھے والی کھڑے، سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ کھول کے پڑھ لو۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو موجود نہیں ہے؟ کسی صحابی نے نماز کو جہاد میں ترجیح نہیں دی، یہ جاہل کہتے ہیں، صحابہ نے تو جہاد میں کبھی نماز چھوڑی ہی نہیں۔ عقل کی بات کرو، حضور کی نماز قضا ہوئی جہاد کے موقع پر، فرمایا لعن اللہ، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کافروں پہ لعنت کرے، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ محمد مصطفیٰ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، لوگ ایسے بنا دے وہ جو فرض ہے وہ جو فرض ہے، حج فرض ہے تو حج فرض کرنے آؤ تو نماز فرض چھوڑ دو، یہ اچھی بات ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے تو روزے فرض پہ عمل کرو تو 5 نمازیں نہ پڑھو جو فرض پہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، روزہ تو ہے ہمارے ساتھ۔ یہ عجیب بے وقوفی ہے، عجیب جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے منطق گھڑتے ہیں۔ مولوی اللہ کی رحمت سے مفت ملا ہوا ہے، پرچی کے کو پیسے لگتے ہیں بھلا، جو مرضی آئی رکھ دیا، سارا دن حرم میں بیٹھتے رہتے ہیں اللہ کے بندے۔ اچھا جی رمضان المبارک سے پہلے آپ نہیں گئے تو بہتر ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے صیام کے مسائل دعا کریں۔ بہرحال میرا ارادہ تو تھا سفر کا، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، میرے بس میں تو ہے نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اب بھی ارادہ ہے، لیکن کب خدا کو پتا، انشاءاللہ جب اللہ چاہیں گے، اگر یہاں رہے انشاءاللہ۔ داڑھی میں بسمہ یا خضاب لگانا شریعت کی روح سے، شریعت کی روح نہیں ہوتی، روح سے تو جائز ہے، ہاں جی بالکل جائز ہے، بالکل کوئی منع نہیں، حضور کا حکم ہے، آپ نے فرمایا غیروا شیبکم ولو بشیء کہ اپنے داڑھی کے رنگ کو بدلا کرو چاہے کسی چیز سے بھی بدلو۔ لہذا بعض علماء تو کہتے ہیں سیاہ لگانا بھی کوئی حرام نہیں، کیونکہ حدیث مطلق ہے، عموم پر ہے، لیکن جمہور صحابہ اور اہل محدثین کا یہ مسئلہ ہے کہ خالص سیاہ نہ لگاؤ، اس میں مہندی ڈال دو، کوئی نیلا رنگ ڈال دو، تھوڑا سا مکس ہو جائے، دور سے وہ سیاہ بھی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں سیاہ بھی نہیں ہوگا، تو لگانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نور محمد نامی شخص نے مار پٹائی کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بیوی کو مار پٹائی میں ہی طلاق دے گا؟ محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو پکی ہو گئی، فکر نہ کرو، لیکن مسئلہ طلاق کا اپنے مولوی علاقے کا جو ہو اس سے پوچھو یا دارالفتاء سے پوچھو۔ طلاق ایک ایسی گولی ہے کہ جیسے بھی مارو نا، دیکھو نا جی اب کسی کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور وہ چلائے تو یہ تو نہیں کہتی نا کلاشن کوف کے وضو سے چلاؤ تو میں لگوں گی ورنہ میں نہیں لگوں گی، گولی گولی ہے، کافر کے ہاتھ میں ہو لگ جاتی ہے، مولوی کے ہاتھ میں ہو لگ جاتی ہے، طلاق بھی ایسی گولی ہے، منہ سے نکلی اور لگ گئی، ختم، اب تیر ہے نکل گیا۔ باقی مسئلہ اپنے عالم سے پوچھو یا دارالفتاء سے پوچھو، فتویٰ وہاں سے ملے گا آپ کو۔
نماز تسبیح حدیث ضعیف میں ہے 150 دفعہ ایک رکعت میں ہو جائے اور 2 میں 300 ہو جائے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. باقی خود معین کر لو کہ رکوع کے بعد کتنا پڑھنا ہے، سجدوں کے درمیان کتنا پڑھنا ہے، اس اپنا خود آپ معین کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے. ویسے حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس کی اجازت بھی نہیں دیتے. آدمی وضو کے دوران کلی نہ کرے تو باقی کرے گا کیا؟ نہ کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ دے تو وضو کس بات کا؟ وضو ہوا ہی نہیں. اچھا وضو ہے، نہ کلی کی نہ ناک میں پانی دیا، وضو کر کے آ گیا. عورت نے عمرہ ادا کیا لیکن لا علم کی وجہ سے حلق نہیں کیا. عورت تو خیر حلق کرتی نہیں، حلق کہتے ہیں اس طرح پھروانے کو، عورت کو اس طرح پھروانا منع ہے. تو بہرحال بال نہیں کٹوائے. اگر بال نہیں کٹوائے تو اس کو بال بھی کٹوانے چاہیے، اور اس کے بعد ابھی تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو احرام کے خلاف ہو، پھر تو صرف بال کٹا دے. لیکن اگر خوشبو لگا لی، خوشبو صابن استعمال کر لیا، ابھی مل گئے بیٹھ، پھر ایک بکری بطور دم بھی دینی ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر میزاب رحمت کے نیچے نہیں ہے، اور یہ غلط روایات ہیں. اللہ کے نبی اگر یہاں قبریں ہوتی تو اوپر پاؤں سے چلنے کا حکم کبھی نہ دیتے اور نہ خود اپنے پاؤں سے چلتے. یاد رکھیں حضور نے منع فرمایا ہے کہ کسی قبر پر بھی پاؤں رکھ کے چلنا جو ہے ناجائز ہے. جائے کہ نبی کی قبر، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے دادا جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر ہوتی ہے، حضور فرماتے کہ اوپر طواف کرو، اوپر چلو پاؤں سے. یہ غلط روایات ہیں. اصل پتہ کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں نبی کی قبر جو ہے حرم شریف میں ہے، کعبہ شریف میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کعبہ، حرم شریف سے مراد سارا مکہ ہے. خدا کے بندے، یہ حرم سے مراد یہ حرم نہیں ہوتا. کعبہ شریف سے مراد بھی سارا حرم ہے. اب دیکھو نا، قرآن کہتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں. کعبے تو نہیں کرتے. تو مینا چونکہ حرم ہے تو اسی کا نام کعبہ بھی ہے. تو کتابوں میں آ جاتے ہیں نا کہ اتنے انبیاء حرم میں فوت ہوئے، ان کی قبریں حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں. لوگوں نے یہاں کعبے میں ڈھونڈ لی ہیں. اور کچھ لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں قبر کے بغیر، ان کی تسلی بھی نہیں ہوتی، خدا ملے تب بھی نہیں مانیں گے، قبر ضروری ہے. اس لیے وہ بیچارے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر ہم نے قبر کا طواف نہ کیا، مزہ تو نہ آیا، پھر تو ہم وہاں بھی بن گئے. اس لیے بیچارے تلاش میں ہے کہ یار کوئی ایک آدھی قبر تو ڈھونڈو یہاں بھی، تاکہ کچھ تسلی تو ہو. دیکھو نا جی، آخر ساری زندگی ہم یا داتا صاحب سے مانگتے رہے، یا سامن شریف سے مانگتے رہے، یا حضرت بابا فرید الدین شکر گنج سے مانگتے رہے، عبداللہ شاہ غازی سے مانگتے رہے، عبداللطیف بھٹائی. تو یہاں آگے ہمیں مانگنا پڑ گیا، خدا سے وہ تسلی نہیں ہو رہی. اور دعا کرو اللہ شرک سے بچائے، اللہ ان ولیوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے.